الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ درس مشکات میں جو مشکات شریف حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کا ہم نے کتاب الایمان جس میں ایمانیات سے متعلقہ احادیث طیبہ ہیں وہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد ہم اب کتاب الآداب کو شروع کر رہے ہیں، جس میں روزمرہ کے جو مینرز ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے جو آداب ہیں، چلنا پھرنا، اس حوالے سے گفتگو ہے، اور اس کا بھی پہلا چیپٹر ہے، ضمنی چیپٹر ہے، جس کا نام ہے باب السلام۔ اس میں ذکر کردہ حدیث طیبہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمسلمی علی المسلمی ستم بالمعروف۔ فرمایا کہ مسلمان کے لیے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ کون کون سے حقوق ہیں؟ یسلم علیہ اذا لاقیہ، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو وہ اس کو سلام کرے، پہلا حق یہ ہے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور دوسرا حق یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے کو کھانے کی دعوت یا کسی بھی چیز کی دعوت پیش کرے، کسی کام کی طرف بلائے، تو یہ اس کا جواب دے، اس کا رسپانس دے، اس کا رپلائی دے اور اس کی دعوت کو قبول کرے، جبکہ کوئی شرعی وجہ نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں کی کئی دعوتیں ایسی ہیں جو جہاں پہ نہ جانا ہی بہتر ہوتا ہے، اس طرح کئی شادی کی دعوتیں ایسی ہوتی ہیں، اب وہاں گانے باجے کا سلسلہ ہے یا غلط کام وہاں پہ ہو رہے ہیں، تو یہاں پر یہ حق لازم نہیں ہوگا۔ یہ وہی والی دعوت ہوگی کہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانیاں نہ ہوں، صاف ستھرا صحیح ماحول ہو، کسی بھی جگہ کی دعوت ہے تو وہاں پر جانے کی اجازت ہے، بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی یہ دعوت قبول کرے۔ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِشَ، اور تیسرا حق یہ بیان ہوا کہ جب مسلمان چھینکے تو یہ اس کی چھینک کا جواب دے۔ اس میں بھی ہم نے پہلے گفتگو غالباً کی تھی اس پر کہ اگر چھینک کسی کو آتی ہے تو اس پر یہ سنت ہے، سنت عمل یہی ہے کہ وہ الحمدللہ بلند آواز سے کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، جبکہ بیماری والی چھینک نہ ہو۔ اگر بیماری سے آ رہی ہے تو اس پر یہ احکامات نہیں، وہ تو پھر ہر دوسرے لمحے وہ کہتا رہے گا الحمدللہ اور دوسرا جواب دیتا رہے گا، تو وہ شرعی حکم نہیں ہے۔ ویسے چھینک اگر کسی کو آتی ہے تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہے، اور اگر کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے چھینک آنے پر اور سامنے والا مسلمان اس کا الحمدللہ کہنا سن لیتا ہے تو جواباً یرحمک اللہ، یہ الفاظ کہنا مسلمان پر ضروری ہیں کہ وہ اس کی اس چھینک کا جواب دے۔ یعنی کتنا یہ اہم کام ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث پاک میں باقاعدہ اس کو بیان فرمایا۔ اچھا، پھر آگے فرمایا وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، اور جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، اور اگر مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ یہ 5واں حق بیان ہوا، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی باتیں پسند کرے جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ کہنے کو تو آسان ہے، جو ہے نا کرنا کافی مشکل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ اگلی حدیث پاک حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو اس نے کہا السلام علیکم، یہ الفاظ اس نے بولے، فرد علیہ ثم جلس، نبی پاک علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 ہو گئیں۔ اس نے سلام کیا السلام علیکم، تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا 10 ہو گئیں، یعنی 10 نیکیاں اس کو مل گئی ہیں۔ ثم جاء آخر، پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ بڑھائے تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، وہ بھی بیٹھا تو آپ نے ارشاد فرمایا 20 ہو گئی ہیں۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا، وہ بیٹھا تو آپ نے فرمایا 30، اس کو 30 نیکیاں ملی ہیں۔
تو یوں سلام کے جو الفاظ ہیں بہترین وہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت میں مغفرتہ کے بھی الفاظ موجود ہیں، لیکن علماء اور محدثین نے زیادہ انہی روایات کو ترجیح دی ہے جن میں وبرکاتہ تک کے الفاظ ہیں، کہ یہی الفاظ سنت سے زیادہ یہی ثابت ہیں۔ تو لہذا جو مسنون سلام ہے وہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر کوئی اس طرح سلام کرے تو جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام۔ بڑی ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور سمجھ لیں کہ ایمان کو کہہ لیں مزید تازگی بخشنے والی روایت۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قربت والا وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرتا ہے۔ ہم دوسرے سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے، اب وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، وہ ہمارا امپلائی ہے یا ہمارا باس ہے یا کوئی بھی ہے، تو ہم دوسرے سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کرے، جبکہ سلام جو پہل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قربت والا وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو ایک اعزاز حاصل ہے، تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ خود بڑھ کر، اور یہ تکبر کو بھی دور کرتا ہے۔ سلام میں پہل کریں گے، کوئی لڑائی ہے، کوئی مسئلہ ہے، دل میں کینہ ہے، بغض ہے، دل نہیں کر رہا منہ لگانے کو، لیکن پھر بھی پہل کر کے سلام کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا بندہ جو ہے نا وہ نہایت پسندیدہ ہے جو مسلمان بھائی کو سلام میں پہل کرتا ہے۔ آخری درس کی حدیث پاک جو آج بیان کریں گے وہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر علی نسوۃ فسلم علیہن، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ کچھ عورتوں پر گزرے تو آپ نے عورتوں کو سلام فرمایا۔ تو یہاں پر کچھ گفتگو فقہا نے، محدثین نے یہ فرمائی ہے کہ یہ جو عورتوں کو سلام کرنا ہے نا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ تھا، ہر بندے کو عورتوں کو سلام کرنے کی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سبھی کے لیے معلم کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، آپ نے سبھی کی تربیت فرمانی تھی، آپ عورتوں میں بھی درس فرماتے تھے، مردوں میں بھی درس فرماتے تھے، لیکن ہر ایک کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو بہت ساری ایسی اجازتیں تھیں جو ہر ایک کو نہیں ہوتیں، لیکن بعض محدثین نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ عورتوں کو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ سلام کر دیں تو سلام کا جواب منہ میں دے دیا جائے، یعنی وعلیکم السلام آہستگی سے کہہ دیا جائے، کیونکہ عورتوں سے وہ بھی غیر محرم اگر محرم عورتیں ہیں تو ان کو کیا جا سکتا ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غیر محرم عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سلام کریں گے، ظاہر بات ہے ریلیشن بنے گا جس سے اسلام نے منع کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ نے کسی قسم کا ریلیشن نہیں بنانا، تو سلام مسلمانوں مردوں کو کریں، عورتوں کے ساتھ بلا وجہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ پہلے وہ دینی اسلامک ٹچ ہو پھر آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھتے جائیں، تو یہ اس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ عورتوں میں درس بھی فرماتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، آپ کی شان و عظمت کا معاملہ اور ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام سے یہ مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سلام کرتے ہوئے کبھی اپنا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، وہ جو چیزیں جو معاملات ہمارے ساتھ درپیش ہوتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام یقیناً ان سے پاک اور منزہ ہیں، اللہ نے بڑی شان ان کو عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی ہماری تعلیم کے لیے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ٹچ نہیں کیا، تو لہذا اس لیے سلام کرنے میں ہمیں احتیاط برتنی ہے، عورتوں کو سلام کرنے میں، مسلمان مردوں کو سلام کریں یا ہماری محرم عورتیں ہیں ان کو بالکل آگے بڑھ کر سلام کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اسے یاد رکھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا بھی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک مولا جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص الخاص قرب نصیب فرما۔ مولا دین و دنیا کی برکات ہمیں عطا فرما۔ اے مالک مولا ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، بار بار حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرما، بار بار گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔